الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید تیسرا سپارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے معاملات کی پاکیزگی۔ عام طور پہ جو باتیں ہوتی رہتی ہیں یا تو ان کا تعلقات سیدھا اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر معاشرے میں جو برائیاں چلتی ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ آج کا جو معاملہ ہے یہ حقوق العباد کے ساتھ، لین دین کے معاملات میں پاکیزگی یہ بہترین افراد کو جنم دے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں، سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک آپ پڑھیں، آپ غور کریں، ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے جو بڑی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ نے بندوں کے آپس کے معاملات کا تذکرہ ہے۔ آیت الکرسی بڑی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی صفات ہے، لیکن وہ بھی چھوٹی ہے۔
جس میں اللہ نے بندوں کے آپس کے معاملات کو بیان کیا ہے کہ یہ معاملات کرو اس انداز سے کرو، کیا تمہارے لیے ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے۔ جس آیت مبارکہ میں یہ اللہ نے تذکرہ فرمایا وہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی باقی ساری آیات سے سب سے بڑی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اللہ کہتے ہیں جب کوئی لین دین کا معاملہ کرو ایک وقت تک ہو، اللہ کہتے ہیں فاکتبوہ، اس کو لکھ لو، ولا یأبی کاتب ان یکتب، اور فرمایا کہ لکھنے والا وہ آدمی ہو جو کہ عدل و انصاف کا پیدا، جو دو نمبری نہ کرتا، لکھنے میں یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کل جواب دہ ہوں گا۔ اس میں بعض کوتاہیاں تو ہماری بھی ہیں، بعض کوتاہیاں ہماری اولاد میں بھی پائی جاتی ہیں، اور بعض کوتاہیاں براہ راست والدین کی تربیت کے بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جب کوئی معاملہ کرنا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، آپس میں رہو پیار محبت کے ساتھ بھائی چارے کی طرح، اور جب معاملات کرو تو فرمایا اجنبیوں کی طرح کرو۔ دو سگے بھائی ہیں، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے معاملہ کر رہے ہو نا، اب تم بھائی نہ سمجھو آپس میں ایک دوسرے کو، اب تم اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو۔ اب یہ آیت مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رہو آپس میں بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات کیسے کرو بھائی؟ اجنبیوں کی طرح کرو۔ آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے، دو دوست اکٹھے سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک کے پاس پیسے زیادہ ہے، ایک کے پاس کم ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ آپ کا ہر جگہ پہ کرایہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 10 دن کا سفر ہے، جو دوسرا ہے اس نے اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا۔ اب یہ سفر کئی بار درپیش ہوا ہے، یہ بندہ جو آپ کے ساتھ ہے یہ جاتا تو آپ کے ساتھ ہے، دونوں کا مشترکہ کام ہے، لیکن ایک بندہ ہی پیسے لگاتا، دوسرا پیسے نہیں لگاتا۔ الشرم کی وجہ سے، دوستی کی بنا پہ، بھائی چارے کی بنا پہ یہ بندہ کب تک محسوس نہیں کرے؟ 1 2 4 10 بار 20 بار کے بعد یہ محسوس کرے گا یار خرچہ میں کرتا ہوں، منافع ہم دونوں کو مشترکہ ہوتا ہے، یہ صاحب خرچہ نہیں کرتے۔ تو اگر زبان نہ بھی بولے لیکن دل میں کیا آ جائے گا بھائی؟ فرق آ جائے۔ آپ اسی معاشرے میں رہنے والے، جب کوئی بندہ کوئی معاملہ کرے فرمایا دونوں آپس میں برابر کرو، اور پھر فرمایا کہ جب لین دین کے معاملات تو اس کو لکھ لیا کرو۔ آج آپ اپنے بھائی سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور آپ اس کو لکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے بھائی، کل جب جھگڑا ہوتا ہے آپ عدالت میں جاتے ہیں، آپ فریا پنچایت میں بیٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، میں نے یہ چیز اتنے میں بیچی ہے، اس نے خریدی ہے، وہ کہتا ہے میں نے خریدی نہیں، وہ مکر جاتا ہے آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کی کوئی بہن ہے، والدین کے ساتھ معاملہ کیا، کسی کے ساتھ بھی کیا، آپ کے پاس کوئی ثبوت لکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب کوئی وقت لینا ہے، آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے، فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہ بھائی میں نے تو لکھنا ہے معاملہ، تو آگے سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، تجھے میرے اوپر اعتماد نہیں، کاغذ کے 2 انچ کے ٹکڑے پہ اعتماد ہے، ایسے کہتے ہی نہیں کہتے بھائی۔ اور ایک نہیں ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ نہ لکھنے کی وجہ سے بعد میں بھائی آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے، دوست سے بچھڑے، والدین اپنی اولاد سے دور ہوئے، کس لیے؟ کہ اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ اس لیے معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی گھر ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے کوئی چیز مانگ لی، وہ عاریتاً ادھار کے طور پہ، سیڑھی ہے آپ نے وہ لے لی، کوئی ٹیبل ہے آپ نے منگوا لیا، پلاس ہے، کئی ہے، کوئی لاڑی ہے، آپ نے لے لی، لینے کے بعد آپ نے اس کو واپس اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ صاحب چیز تو ہماری تھی، پتہ نہیں کون لے کے چلا گیا، اب تک واپس نہیں آئی۔ یہ ہماری مسجد کی سیڑھی 6 مہینے پتہ نہیں سال کے بعد ملی ہے، گاؤں میں پڑی ہوئی ہے، اور ہے کس کی بھائی؟ مسجد۔ مسجد کی چیز اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا بالکل حرام ہے۔
ٹھیک ہے بھائی. ایک تو یہ ہے کہ استعمال کے لیے کوئی لے گیا, پھر یہ کہ اس کا مالک بن کے بیٹھ گیا, سال کے بعد آپ نے جا کے تلاش کر کے لا کے دوبارہ رکھی ہے, نہ دے تو پھر مولوی صاحب کے ساتھ ناراضگی, دے دے تو پھر واپسی کا نام نہیں ہے. مسجد جگہ چیز کس کی ہے بھائی؟ مسجد کی ہے. 1 منٹ کے لیے اپنی ذات کے لیے بغیر اجرت کے استعمال کریں حرام ہے, چاہے کوئی انفرادی کام ہے, اجتماعی کام ہے, کوئی بھی ہے. مسجد کی چیز آپ وہاں استعمال ہے نہیں کر سکتے. کتنے دوست ہیں لے جاتے سیڑھیاں لا کے واپس رکھ دیتے, نہ کرایہ دیتے نہ کچھ دیتے. مسجد کی چیز ہے کوئی گل نہیں. پڑوسی سے آپ نے کوئی چیز لی ہے واپس نہیں دی, کولی برتن لے لیا آپ نے واپس نہیں دیا, کچھ عرصے کے بعد وہ جب بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنی چیز کی وہ آپ کے گھر سے آ کے لے کے جاتا ہے. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ, چوتھے مہینے کے بعد جو چیز بھی آپ مانگیں گے نا اس کے گھر میں پڑی ہوگی وہ دے گا نہیں, جھوٹ بولے گا, معذرت کرے گا کسی بھی شکل میں, چیز اس کے گھر میں پڑی ہو آپ کو بھی پتا ہوگا اور آپ کہیں گے یار یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا, لیکن جو آپ کی اپنی غلطی آپ اس کو کبھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بھائی وہ کیا ہوا, پڑوسی آپس میں ٹوٹا ہے. پڑوسی ایک دوسرے کی عزت کا محافظ ہے. آپ کا رشتہ دار جو دور رہتا ہے, اگر یہ سگا بھائی کیوں نہیں ہے, سگی بہن کیوں نہیں ہے, وہ آپ کے کسی بھی غم میں شریک ہونے کے لیے بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہے. لیکن آپ نے اپنے پڑوسی کو کیا کر دیا بھائی, اپنے سے دور کر دیا اپنے معاملات کی وجہ سے. معاملات میں پاکیزگی معاشرے میں ایک پیار اور محبت کو جنم دیتی ہے. لیکن ہمارے یہاں میں نے عرض کیا کہ جو چیز کسی سے عاریتاً ادھار لے لیتے ہیں نا, بعد میں دینے کا نام نہیں ہوتا. وہ استعمال والی چیز ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے آپ نے استعمال کے لیے لی ہے, آپ نے استعمال کی, اپنا وقت نکال لیا, آپ کا حق یہ بنتا ہے اس کی چیز آ کے اس کو واپس کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو. آئندہ بھی جب ضرورت ہوگی وہ آپ کو خوشی سے دے گا. اچھا جب آپ ایک بندے کے پڑوس میں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, آپ وہاں اس محلے کو چھوڑ کے دوسرے محلے میں جائیں گے نا, تو یہ جو آپ کا پڑوسی تھا وہاں جا کے بھی لوگوں کو بتائے گا کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں. اب آپ بتائیں مجھے, یہ جو آپ کا پڑوسی ہے دوسرے محلے میں جا کے آپ کی یہ عادتوں کو بتا رہا ہے, قصور اس کا ہی اپنا ہے. موقع کس نے دیا بھائی؟ جی موقع ہم نے خود دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہن سہن اپنا وہ بھائیوں کی طرح ہو, لیکن معاملات اپنے کرو اجنبیوں کی طرح. کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں آپ اس کو لکھتے ہیں نا بھائی, جتنا بڑا معاملہ ہے اتنے زیادہ گواہ بھی بناتے ہیں. اس لیے یہ بندہ جانتا نہیں, میں اس کو نہیں جانتا, کل کا بار اگر یہ مکر گیا تو کیا بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مستقل حکم دیا ہے کہ جب بھی جس کے ساتھ بھی معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح کرو. میں لکھو, اس کو لکھنے کے بعد گواہ بناؤ تاکہ وقت آنے پہ تمہیں پچھتانا نہ پڑے. اور ہم نے جب قرآن کی یہ آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی چھوڑا ہے, اس وقت سے معاشرے میں نہ جانے کتنے بگاڑ پیدا ہو. ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی. اچھا کتنے والدین ہیں وہ اپنی اولاد پہ کاروباری معاملات پہ کیش پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں. ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا. اولاد باہر لوگوں سے کہتی ہے, والد کے دوستوں سے کہتی ہے کہ میرے والد میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے. کرتے کیوں نہیں اعتماد؟ کہ تم جو پیسے جب بیٹھتے ہو کیش پہ تو پیسے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہو. ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی. آپ نے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہو. والدین اپنی سچی اولاد پہ اعتبار نہیں کرتے, کس لیے کہ کہتے ہیں یار یہ چوری کر لیتا ہے, پیسے چرا لیتا ہے. معاملہ کیا ہوتا ہے, جب پیسے آگے کیش لینے والے آتے ہیں, یہاں چیز بک گئی ہوتی ہے, پیسے پورے نہیں ہوتے, سب سے لے بھی لیے ہوتے ہیں, اور پھر والد کیا کہتا ہے, اپنے بیٹے کو مشکوک قرار دینے کے بعد کیش پہ بٹھانے کے لیے دلی طور پہ تیار نہیں. ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تربیت کے اندر فرق ہے. یہی اولاد جب چھوٹی تھی اس میں والدین کا قصور بنتا ہے. بچے کو بھیجا سامان لینے کے لیے, 100 روپیہ دیا, وہ 80 روپے کی چیز لے کے آیا, 20 روپے اس نے اپنی جیب میں ڈال دیے. اس نے کہا جی, آپ نے پوچھا, اس نے کہا 100 روپے کی چیز ہے. آپ کو پتا ہے کہ 100 روپے کے لیے 80 کی آئی ہے, آپ خاموش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آج اس نے آپ کے پیسوں میں سے کتنے کھائے؟ صرف 20 روپے کھائے ہیں اور جھوٹ بولا ہے.
خاموش ہو جاؤ بھائی، خاموش ہو جاؤ. آج اس نے آپ کے پیسوں میں سے 20 روپے کھائے. جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے آپ کے پیسوں میں سے کبھی 100 کھایا کبھی 200 کھایا اور آپ نے کچھ نہیں کہا. کل جب وہ بچہ جوان ہو گیا آپ کے کاروبار میں آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، اب آپ اس کو اپنے دخل پہ کیش پہ بٹھانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں چوری کرتا ہے. جب بچپن سے وہ چوری کرتا تھا آپ نے کیوں نہیں ڈانٹا، اس کو کیوں نہیں سمجھایا؟ یہ چوری کی عادت تو آپ نے اپنے گھر سے ڈالی. کیوں بھائی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، شروع سے ایک پہلے دن سے آپ حساب پورا لیں. بچے نے کوئی چیز کھائی ہے آپ کے علم میں ہو، بچے کو بتاؤ کہ میں نے اپنے والدین کو جا کے بتانا ہے میں نے اتنے پیسوں کا سامان لیا ہے اور اتنے کی چیز کھائی ہے، باقی پیسے آپ کو بھی بتاؤ. بچہ اپنے معاملات میں کیا بھائی بالکل صاف ہے. یہ بچہ جو آپ کو 1-1 روپے کا حساب دے رہا ہے جب یہ بڑا ہوگا آپ اس کے اوپر 100% اعتماد کریں، اس لیے کہ یہ معاملات میں پاکیزہ ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے عام طور پہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، باپ ہے اس کا بڑا کاروبار ہے، نوکر رکھے ہوئے، اس نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگا لیا. یہ بچہ باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے، باپ کا بازو بھی بنتا ہے، 1 روپیہ بھی چراتا نہیں ہے. اس بچے کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، اس کی کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، گھر میں اکٹھے ہیں، باپ اس کا خرچہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس بیچارے کو 10-20 سال تک وہ باپ کے ساتھ لگا، اس کے اپنے بچے پڑے ہو رہے، اس کو یہ پتہ نہیں کاروبار میں میرا کوئی حصہ ہے یا حصہ نہیں ہے، میں باپ سے تنخواہ مانگوں یا کیا کروں. انفرادی بھی ذاتی بھی خرچے ہوتے. اچھا اس کو یہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بھائی جب بھی آپ اپنے بچے کو اپنے کاروبار میں ساتھ لگائیں اس کو بتائیں بیٹا تیری اتنی تنخواہ ہے، اس کو ایک حصہ متعین کریں اور بتائیں یہ کاروبار جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اس میں 4تھا حصہ یا 3را حصہ یا آدھے میں آدھا تیرا آدھا تیرے باپ کا ہے. جب آپ معاملے کو صاف کریں گے نا بھائی تو بچے کے دل میں کبھی بھی باپ کے لیے میل اپنے دل میں نہیں آئے گی. وہ جیسے محنت کر رہا ہے اس سے زیادہ کرے گا اور اپنا کام سمجھ کے کرے گا. اب اسے پتہ ہے نہ تو میری تنخواہ ہے، ٹھیک ہے جی، نہ کاروبار میں میرا کوئی حصہ ہے، باپ اس کا مالک ہے، 3 بھائی ابھی بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ بڑا بیٹا 20 سال تک باپ کے ساتھ کام کرتا رہا ہے اور باپ نے جب جائیداد تقسیم کی ہے سب بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی. بتاؤ باپ نے بڑے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے نہیں کی؟ بولو کی ہے نا. اب اگر بیٹا کوئی لاپرواہی کرتا ہے یا بیٹا اپنے باپ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو بیٹے کو نافرمانی کرنے پہ ابھارا کس نے؟ باپ کے غلط رویے نے ابھارا. ٹھیک ہے بھائی، اس لیے معاملات میں دو ٹوک ہونا چاہیے، آپس میں پیار محبت جتنا مرضی ہو، دوست ہیں تک، بھائی ہیں آپس میں تک، اولاد والدین کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ کاروبار میں ہیں، یہ سارے رشتے اپنی جگہ پہ ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں اگر اس فرمان کو بندہ سامنے کا معاملات کرے اجنبیوں کی طرح. ایک آپ کے پاس ملازم آتا ہے کام کے لیے، آپ اس کی تنخواہ متعین کرتے ہی نہیں کرتے، کیوں بھائی؟ اور اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کام کرتا ہے تو آپ اس کا بھی حصہ متعین کر دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی تو اسی کاروبار سے وہ پل رہا ہے نا. تو اگر ہم اس کو بتا دیتے ہیں تو اسے بھی پتا ہوگا بھائی اس کاروبار میں میرا اتنا حصہ ہے. آپ کے معاملے کی وجہ سے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور بیٹا کبھی بھی آپ کے پیسوں میں سے چوری نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے اسے پتا ہے کہ بھائی مہینے کے بعد میرا اتنا حصہ مجھے ملے گا اور جتنا یہ کاروبار بڑھتا چلا جائے گا آدھا میرے ابا کا اور آدھا میرا. ٹھیک ہے بھائی، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن کریم کی معاملات کے بارے میں سب سے بڑی آیت مبارکہ اللہ نے وہ نازل کی ہے جس میں بندوں کو معاملات کی پاکیزگی کا حکم دیا. اور جب بھی کوئی معاملہ کرے، بڑا معاملہ ہو یا چھوٹا ہو، اس میں کچھ مدت ہو، اس کو لکھ لیا کرو. اللہ نے خود فرمایا کہ معاملات کو لکھنے کی عادت ڈالو، اسے سنت سمجھے، اللہ کا حکم سمجھے، فرمان نبوت سمجھے، اس پہ عمل پیرا ہو جائے، انشاءاللہ ساری زندگی کبھی بھی آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا. اس لیے کہ آپ نے معاملہ وہ کیا ہے یا اس انداز سے کیا ہے جس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم کیا ہے. یہ معاملات بھی پاکیزہ ہوں گے
اور پھر ان معاملات کو اللہ عبادت کا رنگ دے کے اللہ ان معاملات میں بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے. ٹھیک ہے بھائی. تو اس لیے ایک پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملات لین دین کے ہوں، پیسوں کے ہیں یا کوئی اور چیزوں کے لین دین کے معاملات ہیں، فرمایا اس کو لکھ لیا جائے، لکھنے والا بندہ ایماندار. اور دوسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ والدین اپنے کاروبار میں اگر اولاد کو ساتھ لگاتے ہیں تو اولاد کا حصہ بھی متعین کرنا چاہیے، اولاد کو بھی تنخواہ دیں. ٹھیک ہے بھائی. یا ان کو بتایا جائے بیٹا کاروبار میں اتنا حصہ تمہارا ہے، تاکہ اسے پتا ہو مجھے یہاں سے کچھ ملنے والا ہے. اور تیسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ اولاد اگر غلط رویہ اختیار کرتی ہے بالغ ہونے کے بعد، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شروع سے اس کی تربیت میں فرق رکھا ہے. جہاں بچے نے ڈنڈی ماری ہے، چوری کیا، غلط پیسے استعمال کیا، آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ اسی وقت اس کو سمجھائیں، پیار کے ساتھ سمجھائیں، اس کی تربیت اس انداز سے کریں کہ کل اس بچے نے بڑے ہو کے معاشرے کا حصہ بنے. آج آپ کو بڑے بڑے علامہ ملیں گے، بڑے بڑے پیر حضرات ملیں گے، لیکن معاملات کی صفائی والے چند لوگ جو اپنے معاملات میں دو ٹوک ہے نا بھائی، وہ بہت کم لوگ ہیں. ہمارے اندر بھی ہے، ہم بھی ایسے سے بڑے پڑے ہیں. معاملات کی صفائی یہ بہت ضروری ہے. اگر جو بندہ معاملات کا دو ٹوک ہوتا ہے نا بھائی، یہ بندہ شروع میں ہر ایک کو برا لگتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بندہ ہر ایک کو پھر اچھا لگتا ہے. ان کو پتہ ہے یہ اپنا کسی کو کھانے نہیں دیتا اور کسی کا یہ کھا کے راضی نہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو اس لیے انتہائی ضروری ہے، لازمی ہے کہ معاملات کی پاکیزگی، چاہے یہ اولاد کا والدین کے ساتھ معاملات ہو، چاہے یہ بہن بھائیوں کے آپس میں معاملات ہو، چاہے یہ دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، معاملات میں بالکل دو ٹوک ہونا چاہیے. عام طور پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے کوئی چیز استعمال کے لے آتے ہیں، لیکن پھر دینا ہم بھول جاتے ہیں. مالک بن کے سانپ بن کے بیٹھ جاتے، پھر واپس نہیں کرتے. اگر اسے یاد رہا وہ آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دے کے اپنی چیز مانگ رہے آپ سے. ٹھیک ہے بھائی. آنے والی کل جب آپ کو دوبارہ ضرورت پڑے گی، وہ کبھی بھی آپ کو چیز دینے کے لیے تیار ہونے کے باوجود بھی انکار کر دے گا، نہیں صاحب میرے پاس چیز نہیں ہے، تو لے کے گیا ہوا. کیوں؟ اس جھوٹ بولنے پہ آپ کے رویے نے اس کو ابھارا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو اس لیے معاملات کی پاکیزگی یہ انتہائی ضروری ہے. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے بھائی، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے، اب بھی عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ ایک عرصے تک، پہلے بھی ہم نے یہ باتیں کی ہیں کہ مرزائیت کی جو پروڈکٹ ہے، جیسے شیزان کی کمپنی ہے، تو پہلے بھی کافی عرصہ پہلے اس پہ بیان کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چندہ لینے کے لیے آتا ہے نا بھائی، ہم اپنی مرضی سے 150 جتنی حیثیت ہے ہم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ آگے ادارے والے آتے ہیں، تنظیموں والے، وہ لے جاتے ہیں، ان کے ثواب بھی پہ ہوتا ہے. لیکن غیر مسلموں میں اس طرح نہیں ہے. غیر مسلموں میں جتنی بھی پروڈکٹ وہ تیار کرتے ہیں، مسلمانوں کے ممالک میں وہ بکتی ہیں، ان کا ایک حصہ انہوں نے متعین کیا ہوتا ہے. مثلا جوس کا ڈبہ ہے، وہ 50 روپے کا ہے، 45 روپے کمپنی کے، 5 روپے وہ ان کی تنظیم میں جائیں. وہ پیسہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو عیسائی بنانے پہ جو پیسہ استعمال ہوتا ہے نا، وہ پیسہ ہمارا ہی ہوتا ہے، اور ہماری نسل کو ہی مرزائیت بنایا جاتا ہے، ہماری نسل کو ایمان سے دور کیا جاتا ہے، وہ ہمارا پیسہ ہوتا ہے. فی نفسی ہی جوس غلط نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو ہم پیسہ دے کے خریدتے ہیں، یہ پیسہ اس میں سے ایک حصہ ان کی اس تنظیم کے پاس جاتا ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو خریدتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان غیر مسلم لوگوں کی کمپنیوں کا حصہ نہ بنے، ان کی پروڈکٹ کو استعمال نہ کریں. اسی طرح اسرائیلی مصنوعات ہیں، وہ بھی جتنی ان کی مصنوعات چلتی ہیں، ان کی جو ایک آمدنی کا ایک مخصوص حصہ ہے وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، اسی اسلحے سے پھر میرے اور آپ کے مسلمانوں کے بھائی قتل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. 2 منٹ کا مزہ ہے نا، پاکستانی چیز لے لیں، کم مزہ آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی ایک بہت بڑا عالمیہ ہے کہ جتنی اچھی اشیاء وہ ساری غیر مسلموں کی اپنی ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر. اگر ہیں ان میں وہ لذت نہیں ہے جو ان غیر مسلموں کی بنائی ہوئی چیزوں میں، جیسے بوتل ہے مثلا کوک ہے یا پیپسی ہے،
آپ اس کا مزہ دیکھ لیں، پاکستانی پروڈکٹ کا دیکھ لیں تو برابر ہوتی نہیں، لیکن یہ کہ شکنجی پی لیں، کوئی اور چیز بنا لیں۔ اسرائیلی مصنوعات جتنی بھی ہیں نا بھائی، دکاندار حضرات بھی کوشش کریں دوسری پاکستانی پروڈکٹ لے کے۔ یہ برادرانہ رائے ہے، کوئی یعنی فتویٰ نہیں ہے میرا، کوشش کریں اسرائیلی مصنوعات جتنی بھی ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ کے گھر میں کوئی ایک بندے کو مار کے چلا جائے، آپ دوبارہ اس کے گھر پہ یا اس کے پاس جانا پسند کرتے؟ جس نے آپ کے بھائی کو یا بہن کو یا آپ کے بیٹے کو قتل کیا؟ ہمارے مسلمان بھائی روزانہ گاجر مولی کی طرح ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ مارے ہیں۔ مارنے والا اسرائیل ہے، چلنے والا جو اسلحہ وہ ہمارے پیسوں سے خریدا ہوا ہے۔ اصل ہونا اس بات کا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے جتنی بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، مصنوعات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایمانی تقاضا ہے، یہ فتوے والی باتیں نہیں ہیں، یہ میرا اور آپ کا ایمان اس بات کو گوارا نہ کرے کہ میں اسرائیلی پروڈکٹ کیوں خریدوں۔ اگر نہیں ملتی مطلوبہ چیز، آپ گھر میں میٹھا پانی بنا لیں، کوئی بات نہیں، اس سے بھی آپ کام چلا سکتے۔ کیا ضرورت ہے 2 منٹ کی لذت ہے، نہیں ملی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی پیاس سادہ پانی کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے، کیوں بھائی؟ یا سوڈا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں، انہی سے پیاس ختم ہوتی ہے اور ان کا سائڈ ایفیکٹ کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنی بھی پاکستانی یا مسلم ممالک کی پروڈکٹ ہیں، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اور جتنی بھی بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں دوست ہمارے جو بالکل دنیا دار ہیں، نماز کے کبھی قریب نہیں گئے، یہ ہم کوک نہیں پیتے، کیوں جی؟ نہیں کری صاحب، ہم نہیں پیتے، کیوں؟ کہتے ہیں یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہم نہیں استعمال کرتے۔ کئی میں حیران ہوتا ہوں، کئی دوست ایسے ہیں چہرے پہ داڑھی نہیں، کوئی دین کا پتہ نہیں، مسلمان ہیں، لیکن جب بھی کہیں بیٹھنے کا اتفاق ہوا گھر سے ہم نہیں پیتے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یہ اسرائیلی پروڈکٹ، علماء منع کرتے ہم نہیں پیتے۔ اندر کچھ ایمان کی چنگاریاں باقی ہیں جو اس بات پہ ابھارتی ہیں کہ ہم ان اپنے مرنے والے اپنے شہداء کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ تو کر سکتے نا بھائی، میرے پیسے سے میرا بھائی کیوں قتل ہو؟ کیوں بھائی؟ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے اور اب دوبارہ یہ درخواست ہے کہ جتنی بھی غیر مسلموں کی پروڈکٹ ہیں ان کو استعمال کرنے سے گریز کریں، جتنی بھی مسلمانوں کی پروڈکٹ ہیں ان کو استعمال کریں، جیسا بھی ہے ان کو آگے لائیں، کوئی نہیں، اللہ سے اسی میں برکت دے دے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اب اس سے دور رہیں۔ دیکھیں بھائی کتنے ہمارے عرصے سے یہ جنگ چھڑی ہوئی، وہ چھوڑنے کے لیے تیار مانتے کسی کی؟ کتنے غیر مسلم ممالکوں میں بھی ان کے خلاف یعنی ریلیاں نکلی، احتجاج ہوئے، مسلمانوں نے بھی کیے ہیں، لیکن وہ ذرہ برابر بھی باز آنے کے لیے تیار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا حکم دیا ہے اور فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، لیکن جنگ میں فرمایا کہ تم نے بوڑھا غیر مسلم ہے اس پہ اسلحہ نہیں اٹھانا، غیر مسلم چھوٹا معصوم بچہ ہے فرمایا اس پہ بھی تم نے اسلحے کو نہیں اٹھانا، غیر مسلم کی عورت ہے گھر پہ رہتی ہے تم نے اس کے اوپر بھی تلوار نہیں اٹھانی، جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں کافر آتا ہے اس کی گردن اڑا دو، اللہ اس پہ بھی تمہیں درجات دے۔ اور ہمارے ہم فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ 69 مسلمان جو عام گھروں میں رہنے والی عورتیں ہیں، خواتین، ان کے اوپر بمباری کی جا رہی۔ تمہارے اندر دم ہے فوج کے ساتھ آ کے لڑو، پتہ چلے گا، تمہارے اندر مردانگی ہے نا، فوج کے سامنے آ کے لڑو تمہیں پتہ چلے گا۔ افغانستان میں کیا ہوا تھا؟ جب تک فضائی لڑائی ہوئی ہے، جیسے ہی امریکہ اور ان کے ہماری نیچے آئے ہیں نہ کچھ چہنے چپوائے مجاہدین، اور اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، جو نیچے آ جاتا ہے وہ نہیں بچتا، اوپر سے وہ جو کرتے رہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور بدر سے لے کے ہم نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے، بدر سے لے کے آج تک مسلمان کمزور رہا ہے اسباب کے درجے میں، اور جہاں بھی مسلمان کو کامیابی ہوئی ہے ایمان کے بل بوتے پہ، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہی اللہ نے ہر قدم ہر میدان میں مسلمانوں کو کامیاب کیا ہے۔ جب مسلمان نے اسباب پہ بھروسہ کیا ہے وہی مسلمانوں کو شکست ہوئی یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اللہ پھر کامیابیاں بھی اس کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی میں نے عرض کیا کہ یا تو لڑیں جیسے لڑائی کے اصول ہیں، پھر پتہ چلے گا کون جیتا ہے کون ہار ہے، اور اگر بزدلانہ کام ہی کرنے ہیں اور وہ بھی ہمارے پیسے سے، ہمارا ایمان اتنا تو ابھی تک نہیں گیا بھائی، ہمارے سینوں میں کچھ نہ کچھ ایمان کی چنگاریاں
باقی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام احباب سنت ادا